7 موروں کے ادوار۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 1 سے 17 آیات۔ مکاشفہ کے ہر باب کا مختصر مرکزی خیال مندرجہ ذیل بیان کیا گیا ہے۔ پہلا باب مکاشفہ کے کلام کا تعارف ہے، اور دوسرا تیسرا باب ایشیا کی 7 کلیسیوں کے خطوط، اور چوتھا باب یسوع جو خدا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ 5واں باب یسوع جو تخت پر بیٹھا خدا باپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ 6واں باب خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار ہیں۔ 7واں باب وہ جو عظیم عزا رسانی کے دوران نجات پائیں گے۔ 8واں باب نرسنگے جو 7 آفتوں کا اعلان کرتے ہیں۔ 9واں باب اتھا گھڑے کی آفتیں۔ 10واں باب کب مقدسین کا اٹھایا جانا ہوگا۔ 11واں باب یہ 2 زیتون کے درخت کون ہیں اور وہ 2 نبی کون ہیں۔ 12واں باب خدا کی کلیسیا جو عظیم دکھوں کا سامنا کرے گی۔ 13واں باب مخالف مسیح کا ظاہر ہونا، مقدسین کی مقام شہادت۔ 14واں باب مقدسوں کا جی اٹھنا، اٹھایا جانا اور ان کا ہوا میں خدا کا استقبال کرنا۔ 15واں اور 16واں باب 7 پیالوں کی آفت کی شروعات۔ 17واں باب کسی کسبی عورت کی عدالت پر پہاڑوں پر بیٹھی ہے۔ 18واں باب بابل کی بربادی۔ 19واں باب بادشاہی قادر مطلق کے اختیار میں ہے۔ 20واں باب 1000 سالہ بادشاہت۔ 21واں باب آسمان سے مقدس شہر۔ 22واں باب نیا آسمان اور نئی زمین جہاں پانی زندگی کا پانی بہتا ہے۔ مکاشفہ کے کلام کے پہلے باب سے لے کر ہر باب اپنے آپ میں ایک خاص مقصد رکھتا ہے۔ جب بھید کھل جاتے ہیں تو یہ تمام ابواب پہلے سے لے کر آخر ابواب تک آپس میں جڑ جاتے ہیں، بالکل رومیوں کے خط کی طرح، جہاں پہلا باب تعارفی، دوسرا باب میں خدا کا کلام یہودیوں کے لیے اور تیسرا باب میں غیر قوموں کے لیے کلام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مکاشفہ کی کتاب بھی ہر باب میں خاص مقصد کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے میں مکاشفہ کی مکمل بنیادی کلام کی وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مکاشفہ کے کلام کے مختلف مفروضات سے وضاحت کی ہے۔ اگر آپ ان مفروضات کی روشنی میں مکاشفہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ بہت سنجیدہ غلطیوں کو کرنے سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ کتاب مقدس میں خدا کے لوگوں نے روح القدس کی تحریک میں لکھی ہے، جس میں بالکل کسی قسم کی درستگی کی ضرورت نہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کتابوں میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور جنہیں درستگی کی ضرورت ہوتی ہے، علاوہ ازیں منصف کتنا ہی عالم یا اچھا لکھنے والا کیوں نہ ہو۔ لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں بدلا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو لکھے ہوئے بھی 2000 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سال گزر جانے کے بعد بھی خدا کا کلام بے عیب ہے، اس لیے کہ اسے خدا کے خادموں نے تحریر کیا تھا، جن کے دل روح القدس کی تحریک سے معمور تھے، کیونکہ جو خدا ہم سے کہنا چاہتا ہے وہ کتاب مقدس میں پوشیدہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے کتاب مقدس کی سچائیوں سے ناواقف ہیں، لیکن تخلیق کے شروع سے ہی ایک بار بھی اسے بدلا نہیں گیا، کیونکہ ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے کلام اور اس کے منصوبے کی ناقص سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ صحیفوں کی ترجمانی اپنے ذہنوں کے مطابق کرتے ہیں، جو اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے کلام کے مطابق ایمان رکھتے ہیں۔ خدا ہر کسی پر اپنے بھیدوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے، جو صرف جسم میں ان کا نام کو پکارتے ہیں تاکہ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ ان میں سچائی کو کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ لوگ جن میں گناہ ہیں، دوسرے لفظوں میں مکاشفہ کے کلام کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، علاوہ جتنی بھی وہ کوشش کر لیں، کیونکہ یہ ان کے کلام کو نہ سمجھنے کی نااہلیت کی وجہ سے ہے، جس کے پاس وہ تمام قسم کی غلطیوں کو کرتے ہیں۔ کچھ تو آخرکار بے معنی قیامت کے فریب کے تصورات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد یسوع مسیح کی دوسرے آمد کا اعلان کرتے ہیں،
کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے، جس کے باعث جبکہ دوسرے اس دوران اپنے ذہنی وہموں کے مطابق صحیفوں کو سمجھنے میں تمام قسم کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی نمائندگی کرنے والے ہمارے درمیان ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ وہ ابراہیم کے پتر اور لوئس بکوف جو 1000 سالہ بادشاہت ہو چکی ہے کے نظریات کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ سی آئی اسکوفیلڈ جس نے مقدسین کے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن ان مفروضات کی وکالت کرنے والے ماہرین کی تعلیمہ میں تمام قسم کی غلطیاں موجود ہیں جو محض اپنے خیالات کی بنیاد پر پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے 1000 سالہ بادشاہت کا دور شروع ہو چکا ہے کہ تعلیم کا وکالت کرنے والا بنیاد پرست لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی علیحدہ سے 1000 سالہ بادشاہت نہیں ہے۔ اس کی بجائے یہ بادشاہت اس زمین پر رہنے والے مقدسین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ 1000 سالہ بادشاہت کا دور شروع ہو چکا ہے کا نظریہ مستقبل کی 1000 سالہ بادشاہت کے قائم ہونے سے انکار کرتا ہے۔ یہ مفروضہ 1000 سالہ بادشاہت کی ترجمانی محض علامتی کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مقدسین اس دور میں یسوع کی دوسری آمد ثانی تک مقدسین زمین پر زندہ رہیں گے۔ اسے وہ 1000 سالہ بادشاہت کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ان کے ترجمہ کے مطابق 1000 سالہ دور شروع ہو چکا ہے۔ بغیر عظیم عزرا ثانی کا سامنا کیے 1000 سالہ بادشاہت مقدسین کے دلوں میں حقیقی طور پر جاری رہے گی، جو ایک بہت سنگین غلطی ہے۔ حتیٰ کہ پوری دنیا میں 1000 سالہ دور سے زیادہ اسکوفیلڈ کا پہلے عزرا ثانی کے اٹھائے جانے کا نظریہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اس مقدر کے عقیدے کو ماننے سے ہم آخر کار خدا کے منصوبے کو باطل کر دیتے ہیں۔ خدا نے 7 ادوار کو ترتیب اپنی اس کائنات کو بنانے سے پیشتر دیا ہوا ہے۔ جس طرح سے وقت گزر جاتا ہے، خدا اپنے منصوبے کے مطابق تمام باتوں کو پورا کر رہا ہے، لیکن جیسے مکاشفہ باب 6 میں بیان کیا گیا ہے، جب لوگ جو خدا کے منصوبے کو رد کرتے ہیں، وہ پہلے عزرا ثانی کے اٹھائے جانے کے غلط نظریے کو پیش کر کے بحث کرتے ہیں کہ نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے غیر قوموں سے لوگ عظیم عزرا ثانی کے درمیان سے پہلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ کچھ اسرائیل کے لوگ 7 سالہ عظیم عزرا ثانی کے دورانیے میں نجات یافتہ ہوں گے۔ اس طرح سے یہ نظریے اب علم الہیت کا حصہ بن چکا ہے، جس کے باعث بہت سارے لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا مقدسین کا اٹھایا جانا عظیم عزرا ثانی سے پہلے واقع ہوگا؟ جیسا کہ پہلے عزرا ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ مقدسین نہ ہی دکھوں کو اٹھائیں گے اور نہ ہی ان کے مقام شہادت ہوگی۔ اس لیے مکاشفہ کی 13 باب کے مطابق یسوع کے ایمانداروں کو اس سے پہلے عزرا ثانی کے اٹھائے جانے کی تعلیم کو باہر نکالنا ہے اور انہیں اس سچائی پر ایمان لا کر عظیم عزرا ثانی کے درمیانی وقت میں اپنے اٹھائے جانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ مکاشفہ کا کلام ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کس طرح اس دنیا کی رہنمائی اپنے مقرر کردہ 7 ادوار کے مطابق کرے گا۔ ہمیں ضرور 7 ادوار کے سلسلے کو خدا کے منصوبہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب 6 باب میں مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لوگ آج پریشان ہیں اور ان کا ایمان ڈگمگانے والا ہے، کیونکہ وہ کتاب مقدس کے 7 ادواروں کی سچائیوں کو نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں جیسے مکاشفہ کے باب 6 میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اسی طرح اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے ہم خدا کے 7 ادوار کے پوشیدہ بھید کے کلام پر ایمان لا سکتے ہیں، جس کی گواہی پوری کتاب مقدس دیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے صحیفوں اور صرف بے جوڑ حوالوں پر غور کرتے رہیں۔ جس طرح پانی اور روح کی خوشخبری لوگوں سے پوشیدہ تھی، اس طرح سے یہ خدا کے 7 ادوار بھی پوشیدہ تھے۔ اگرچہ کتاب مقدس کے ماہرین نے مکاشفہ کے کلام کو سمجھنے کی بہت کوشش کی اور اپنے خیالات کی غور و فکر میں بہت سے نظریات کو جنم دیا، اس سچائی کی کڑی میں پانی روح کی خوشخبری بھی پوشیدہ رہی تھی۔ مکاشفہ کے کلام کو سمجھنا ابھی تک ایک مشکل کام ہے، لیکن کتاب مقدس کے ماہرین نے یسوع کی آمد ثانی، مقدسوں کے اٹھائے جانے، 1000 سالہ بادشاہت پر جو مختلف نظریات
پیش کر چکے ہیں۔ ان سے یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں مکاشفہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو بالکل تائید انداز میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے پہلے مکاشفہ کے 6 باب کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ باب پورے مکاشفہ کے کلام کو سمجھنے اور حل کرنے کی چابی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پورے مکاشفہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنے آپ کو یہ بات یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم مکاشفہ کے کلام کو بغیر پانی روح کی خوشخبری کو جانے، ایمان لائے سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ صرف خدا کی سچائی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم پہلے پانی روح کی خوشخبری کو جانتے اور ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ مکاشفہ کے 8 باب میں لکھا گیا ہے، جب اس نے 7ویں مہر کھولی، یہ 7 نرسنگوں کی آفتیں ہیں جو دنیا پر بھیجی جائیں گی۔ یہ واقعات ہمیں چوتھے ادوار کے دورانیہ میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ مکاشفہ 6 باب میں زرد گھوڑے کا دور ہے۔ اس لیے اگر ہم پہلے خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار کو نہیں سمجھتے تو ہم 7 نرسنگوں کی آفات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ مکاشفہ کے کلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پانی روح کی خوشخبری کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا چاہیے جسے خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ خدا کا کلام مکاشفہ 6 باب میں خدا کا تیار کردہ ایک مکمل منصوبہ کا نقشہ پیش کرتا ہے جو اس نے بنی نوع انسان کی تخلیق کے شروع سے بنا رکھا ہے۔ خدا نے بنی نوع انسان کی ابتدا اور انتہا مختلف 7 ادوار میں تقسیم کی ہوئی ہے۔ یہ کچھ یوں ہے کہ پہلے سفید گھوڑے کا دور ہے، دوسرا لال گھوڑے کا دور ہے، تیسرا کالے گھوڑے کا دور ہے، چوتھا زرد گھوڑے کا دور ہے، 5واں مقدسین کی مقام شہادت اٹھائے جانے کا دور ہے، 6واں دنیا کی تباہی کا دور ہے، 7واں 1000 سالہ بادشاہت نئے آسمان اور زمین کا دور ہے، جس پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اسی طرح بنی نوع انسان کے لیے اپنے منصوبے کو ان 7 ادوار میں تقسیم کیا اور ترتیب دیا ہے۔ موجودہ دور میں دنیا سفید لال گھوڑے سے گزر کر کالے گھوڑے کے دور میں آ چکی ہے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ قحط کا دور ہے، لیکن زرد گھوڑے کا دور بھی ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ زرد گھوڑے کی آمد کے ساتھ ہی 7 سالہ عظیم اظہار ثانی اور مقدسین کی مقام شہادت کے دور میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اظہار ثانی اور مقام شہادت کا دور زرد گھوڑے کا دور ہوگا۔ اور جب اس نے 4تھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو 4تھائی زمین پر اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ یہاں یہ حوالہ بیان کرتا ہے کہ مخالف مسیح زرد گھوڑے کے دور میں ظاہر ہوگا جس میں وہ مقدسوں کو شہید کرے گا۔ یہ واقعہ جو زرد گھوڑے کے دور کے دورانیہ میں ہوں گے انہیں مکاشفہ کے 8 باب اس کی 1 سے 7 آیات میں بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سور لیے ہوئے تھے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اسے سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتہ نے عود سور کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی، اور تہائی درخت جل گئے، اور تمام ہری گھاس بھی جل گئی۔ اوپر مکاشفہ کے 8ویں باب میں 7 نرسنگوں کی آفت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ تفصیلی دہرائی زرد گھوڑے کی سچائیوں کی ہے جسے مکاشفہ 6 باب میں بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ اس کلام میں مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کے بارے میں
اور 7 نرسنگوں اور 7 پیالوں کی آفت جو زرد گھوڑے کے دورانیہ میں آئیں گی تفصیلی بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ دوسری طرف 14 اور 15 ابواب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے منصوبے کے مطابق پوری دنیا کی ہر چیز پر بادشاہی کرے گا۔ باپ کے منصوبے کو یسوع مسیح بطور خدا پورا کرے گا۔ اس طرح ہمیں مکاشفہ کے 4 اور 5 باب سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کس قدر حقیقت میں با اختیار اور قادر مطلق خدا ہے۔ ہمیں مکاشفہ کا 8واں باب بتاتا ہے اور وہ 7واں فرشتے جن کے پاس وہ نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین میں ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا دنیا 1/3 جنگلات جل جائیں گے، اور اس تباہی کے بعد مزید آفتیں نازل ہوں گی۔ پہلے نرسنگے کی آفت کی تباہی تہائی درختوں کو اور تمام گھاس کو جلا دے گی، اور جب یہ آفت زمین پر بھیجی جائے گی تو باقی ماندہ جنگلات بھی اس تہائی دنیا میں جلی ہوئی آگ کے اٹھتے ہوئی دھوئیں سے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دھواں سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دے گا، فصلیں ختم ہو جائیں گی اور تمام دنیا عظیم قحط اور کال کا شکار ہوگی۔ اس قحط کے دور میں ایک دن کی مزدوری سے صرف 1/4 گندم یا 3/4 جو خریدی جا سکے گی۔ دنیا اب بہت جلد غیر معمولی قحط اور کار کا شکار ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کا قحط روحانی اور جسمانی دونوں صورتوں میں آئے گا۔ روحانی قحط تو پہلے ہی آج کی دنیا میں موجود ہے۔ آج کی کلیسیاں صرف نامی مسیحوں سے بھری پڑی ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ روحانی روٹی یعنی پانی اور روح کی خوشخبری کی زندگی کی دنیا کے ساتھ بانٹ سکیں۔ پوری دنیا کے لوگ یورپ سے لے کر ایشیا، امریکہ کے بر اعظم تک اب وہ اپنی تباہی اور بربادی کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ ہی لوگ آج مسیحیت میں بھوکی جانوں کی روحانی خوراک مہیا کر پا رہے ہیں۔ جب زرد گھوڑے کے دور کی تشریح مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کے ساتھ کرتے ہیں، جس دور کے دورانیہ میں قدرتی آفتیں اور پانی اور روٹی کی اشیاء میں قلت ہو جانے کی صورت میں نازل ہوں گی، جہاں پر کوئی بامشکل قحط کے دوران زندہ رہنے کے لیے روٹی کا انتظام کر سکے گا۔ اگرچہ دنیا سائنسی کرشموں کے ساتھ زندگی کو تو جاری رکھے گی، لیکن اس کے باوجود انسان کی زندگی کا معیار انتہائی غربت کا شکار ہو جائے گا۔ ایسا ہوگا کہ جس کا سامنا پہلے کبھی دنیا نے نہیں کیا ہوگا۔ کیا لوگ ایسی دنیا میں رہنا چاہیں گے، یا ان کی ایسی کوئی خواہش باقی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرنا چاہیں گے؟ ان اظہار رسانی کے وقت میں ہمیں اپنی تمام مقام شہادت کو قبول کرنا چاہیے اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے۔ پس جو مقدسین پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے وہ سب اپنی شہادتوں کے ساتھ خدا کو جلال دیں گے، اور خدا اس کے بدلے میں انہیں آسمان پر اٹھا لے جائے گا جو اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر شہید ہوں گے، اور انہیں برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گا۔ پالس رسول کہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے خادم ہیں۔ رسولوں نے پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کی تھی تاکہ بہت سے لوگ 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ عظیم رضا ثانی کے دور کے دوران اسرائیلیوں میں سے بھی بہت لوگ ہوں گے جو یسوع پر ایمان لانے کے باعث شہید کیے جائیں گے اور پھر بادلوں میں اٹھا لیے جائیں گے۔ اس طرح سے مقدسین کا تعلق زرد گھوڑے کے دور کے دورانیہ کی عظیم رضا ثانیوں سے ہوگا۔ جب عظیم رضا ثانی آئیں گی، ہر کوئی اس دنیا میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے گا جو اس تباہ شدہ بدحال دنیا میں امن کو لا سکے۔ وہ خواہش کریں گے کہ کوئی اس کی قدرتی تبدیلیوں اور بربادیوں کے مسائل کو حل کر سکے، اور جو ان کے لاتعداد سیاسی اور معاشی اور مذہبی مسائل کو حل کر سکتا ہو جن کا انہیں سامنا ہے۔ اس طرح سے مخالف مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ حال ہی میں ایک جاپانی منصف بانوان رومیو کی کہانی کے نام سے کتابوں کا حصہ جات شائع کی ہے، جس میں ماں سوائے رومی شہنشاہوں کی تاریخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ منصف کی ان میں یہ
اہم بحث رہتی ہے کہ اس دنیا کو جلد ہی ایسے سربراہ کی ضرورت ہوگی جو اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ دنیا کو اپنے سامنے جھکا سکتا ہو۔ لوگ اس منصف کے خیال سے متفق بھی ہوں گے۔ عظیم اظہار ثانیہ کے دوران لوگ طاقتور حکمران کی خواہش کریں گے جو لوہے کے عصا کے ساتھ دنیا پر حکومت کر سکے۔ یہ باقی حکمرانوں کی طرح نہیں ہوگا جو اکیلی اپنی ریاست پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا حکمران با اختیار اور طاقتور ہوگا۔ موجودہ دور میں دنیا بہت ساری قومی مملکتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر کسی کا اپنا سربراہ ہے، لیکن آخری دنوں میں لوگ پرکشش عالمی سربراہ کی حکومت کو چاہیں گے جو ان کے تمام مسائل کو حل کر سکے۔ دنیا اب ایسے حکمران کی منتظر ہے جو مخالف مسیح ہوگا اور اس پوری دنیا پر بادشاہی کرے گا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا تو مخالف مسیح بڑی قوت کے ساتھ اٹھے گا اور ہر کسی کو اپنی حکمرانی سے جبر کے ساتھ تابع کرے گا۔ لیکن کتاب مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب یہ زرد گھوڑے کا دور آئے گا تو آگ اور زمین پر برسے گی جس سے 1/3 دنیا کے جنگلات جل جائیں گے۔ جب یہ دور آئے گا تو مخالف مسیح پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور کوئی بھی اس کے نشان کے بغیر نہ تو کوئی چیز قسم کی خرید و فروخت کر سکے گا۔ اس وقت مقدسین اس کے نشان کو لینے سے انکار کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اور بت کی پرستش نہیں کریں گے۔ پھر ان کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا ہوگا۔ اس طرح سے جب زرد گھوڑے کا دور ختم ہوگا تو 1000 سالہ بادشاہت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ خداوند نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کی تباہی اور عظیم ثانی چور کی مانند آئے گی، جس کے لیے اب ہمیں اپنے ایمان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عظیم ثانی کی آزمائشوں اور مصیبتوں پر غالب آ سکیں۔ یہ تیاری صرف پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے بعد ہی کسی کے لیے ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ان کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا نہیں ہوگا، تمام آفات اور بربادی انہیں آ گھیرے گی۔ یعنی وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جیسا کہ ہمیں واضح طور پر سمجھا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ موجودہ دور کا کالا گھوڑا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آخری دن آ جائیں، ہمیں پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر اپنے مستقبل کو تیار رکھنا چاہیے۔ اب جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا چکے ہیں وہ اپنی شہادتوں کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے۔ جو دولت مند ہیں وہ مزید آرام کی زندگی بسر نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو غریب ہیں اپنی غربت میں زندگی بسر کرنے کو جاری رکھیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں ان تمام باتوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جلد ہونے والی ہیں ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی خوشی منانی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ زرد گھوڑے کا دور جلد شروع ہونے والا ہے، اور یقیناً تب تمام مقدسین اس وقت شہید کیے جائیں گے۔ ہم بہت سے لوگوں کو ارد گرد دیکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ یسوع کی دوبارہ آمد ثانی کو اپنے اٹھائے جانے سے موازنہ کر کے بڑی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت اور گھڑی کو یسوع کی دوسری آمد بتاتے ہیں اور دوسروں کو ایسے دعووں میں گمراہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس کے مطابق یسوع کی دوسری آمد اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک 7واں نرسنگا پھونکا نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیں ضرور کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے غلط اعداد و شمار کبھی نہیں کرنے چاہیے اور اپنی طرف سے خداوند کی آمد ثانی کے لیے تاریخ اور وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان سے بھی اختلاف رائے کرنے کی ضرورت ہے جو یسوع کی آمد ثانی کی تاریخ اپنے رویا یا خواب میں دیکھتے ہیں۔ ان کے خواب محض خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں، لیکن کیونکہ خداوند کے کلام کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کب مقدسین کے اٹھائے جانے کا صحیح وقت ہوگا، جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ جب مکاشفہ کے 6 باب کے مطابق زرد گھوڑے کا چوتھا دور آئے گا تو مقدسین 7 نرسنگوں کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، اور اس کے بعد مقدسوں کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا ہوگا۔
ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اب ہم خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار میں سے تیسرے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ موجودہ دور کالے گھوڑے کا دور ہے۔ ان باتوں کو جان لینے سے ہم اب پانی روح کی خوشخبری کا بیج بو سکتے ہیں۔ آج ان بیجوں کو بوئیں گے، جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا تو ہم اس کی فصل کاٹیں گے۔ اس قدرتی وسائل سے بھری ہوئی دنیا میں جسے خدا نے تخلیق کیا، جہاں کچھ ایسے پودے ہیں جو ایک ہفتے میں شاخیں نکال لیتے ہیں، پھر پھل اور پھول پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحرا کے ان پودوں کی طرح جب زرد گھوڑے کی دور کی آمد ہوگی جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر نجات یافتہ ہو چکے ہوں گے، جیسا کہ اب بشارت دے رہے ہیں، خداوند کی طرح شہید کیے جائیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں بھی شامل ہوں گے، جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اجرا رسانیوں کے دوران میں اب سے زیادہ لوگ ہوں گے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت بہت زیادہ لوگ ایمان لا چکے ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ لوگ جو پانی روح کی خوشخبری کے ایمان کی خاطر شہید کیے جائیں گے۔ مکاشفہ کا کلام صرف محدود انداز میں اسرائیل کے لوگوں ہی کی نجات کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ مکاشفہ کا دور صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہے تو وہ بہت سنگین غلطی کر رہا ہے۔ کیونکہ مکاشفہ کے دور کی آمد میں بہت سے لوگ غیر قوموں سے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر نجات یافتہ ہوں گے، جس کے باعث وہ اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس مکاشفہ کے بارے میں علم ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا ایمان اس طرح سے نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں واضح کمی آ چکی ہے۔ اس لیے آپ کو جان لینا چاہیے کہ آج مسیحوں کا عظیم اجرا رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسین کی شہادت عظیم اجرا رسانیوں کے 7 سالہ دوروں کے درمیان ظاہر ہوگی، اور ان کا اٹھایا جانا اس کے کچھ دیر کے بعد ہوگا۔ ہمیں ضرور مکاشفہ کے کلام کو باب سے باب تک، آیت با آیت اور پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ جیسا لکھا ہے ویسا ہی سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے ہم مکاشفہ کے کلام کی مکمل سچائی کے علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 7واں باب بتاتا ہے کہ ان گنت غیر یہودی اپنے ایمان سے نجات یافتہ ہوں گے اور اپنے ایمان کے لیے شہید کیے جائیں گے۔ ہمیں کتاب مقدس کو ایسا ہی ماننا چاہیے جیسے وہ لکھی گئی ہے، نہ تو ہمیں پہلے اجرا رسانی کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھنا چاہیے اور نہ ہی بعد اجرا رسانی کے اٹھائے جانے پر، اور نہ ہی 1000 سالہ بادشاہت شروع ہو چکی ہے کہ نظریے پر ایمان رکھنا چاہیے، بلکہ خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار پر ایمان لانا چاہیے۔ مکاشفہ کے کلام میں پہلا باب تعارفی ہے، دوسرا اور تیسرا باب مقدسوں کی مقام شہادت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور چوتھا باب ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے جو خدا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ 5واں باب ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے یسوع نے خدا کے تمام منصوبوں کو پورا کیا، اور 6واں باب مکمل خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار کی دستاویز ہے۔ ان تمام منصوبوں کو حل مکاشفہ کے کلام میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مکاشفہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اب کے بعد خداوند میں مرتے ہیں۔ اب کے بعد مقدسین اپنے جی اٹھنے کی امید اور 1000 سالہ بادشاہت کے لیے زندہ رہیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 10 سے 11 آیت ایک اور آفت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشتعل کی طرح جلتا ہوا مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناگ دھونا کہلاتا ہے۔ تہائی پانی ناگ دھونا کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوے ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ یہاں بتایا گیا کہ اس وقت ایک بڑا ستارہ شعلہ کی مانند دریاؤں اور پانیوں کے چشموں پر گرے گا۔ یہ شعلے کی طرح جلتا ہوا بڑا ستارہ دمدار ستارے کو بیان کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے ہی آسمان ہلے گا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور ان کے ٹوٹتے ہوئے حصے زمین پر آ گریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 12 سے 13 آیت ایک دوسری آفت کو جاری رکھتا ہے،
اور جب چوتھے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج، چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کی تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہے گی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ یہ حوالہ میں بتاتا ہے کہ تہائی دنیا تاریک ہو جائے گی، یعنی دن رات میں تبدیل ہو جائیں گے، جب اس طرح سے 7 نرسنگوں کی آفتیں شروع ہوں گی، جس میں آپ اور میں بھی یقیناً زندہ ہوں گے، لیکن زندہ مقدسین بہت جلد شہید کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار کو جان چکے ہوں گے تو وہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے ابلیس پر غالب آئیں گے، جس کو مکاشفہ 6 باب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ کو موجودہ دور کے بارے میں بھی واضح علم ہونا چاہیے کہ کس ایمان کو آپ کو ضرورت ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں مکاشفہ کے دور میں شہید کیے جائیں گے، اور وہ اس دور میں اپنے خدا کی بادشاہی کے وعدہ کی امید کی ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب تک اس دنیا میں مقدسین زندہ ہیں، انہیں ضرور اپنے ایمان کو آخری وقت تک کی شہادتوں کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ انہیں سخت جانفشانی کے ساتھ خدا کی بادشاہی کو اور اس ایمان کی منادی کے ذریعے وسعت دینی چاہیے۔ کیا آپ خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ اب کالے گھوڑے کا دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر آپ پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں جانتے اور ایمان رکھتے تو آپ عظیم اظہار رسانیوں سے چھپنے کے قابل نہ ہو سکیں گے جو اس زمین پر نازل ہونے والی ہیں۔ اس لیے ابھی سے آپ کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ایمان کے لیے جو اظہار رسانیوں پر غالب آ سکے۔ آپ کو پہلے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر اپنے تمام گناہوں سے خلاصی پانی چاہیے، اور انہیں روح القدس کا تحفہ ملنے کے 22,000 سالہ بادشاہت میں داخل ہونے اور زندہ رہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اب تیار ہو جائیں کہ اگر آپ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے ارادہ کو صرف اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں جب تک 7 نرسنگوں کی آفت کی آمد نہیں ہو جاتی، جس میں آپ کو بہت سی اظہار ثانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میری امید اور دعا ہے کہ آپ اسی لمحہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لائیں اور نئے سرے سے پیدا ہوں اور اپنے مستقبل کو بطور خدا کے لوگوں کے ہونے کے لیے تیار کریں۔ خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار، پہلا سفید گھوڑا، یہ دور پانی اور روح کی خوشخبری کی ابتدا کا دور ہے جو اپنی فتح یابی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسرا دور لال گھوڑا، یہ دور ابلیس کا ہے جس میں دنیا سے امن اٹھا لیا گیا۔ تیسرا دور کالے گھوڑے کا دور ہے، یہ موجودہ دور ہے، روحانی اور جسمانی قحط کا دور ہے۔ چوتھا دور، یہ مقدسوں کی مقام شہادت کا دور مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہے۔ پانچواں دور، یہ دور مقدسوں کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے اور برہ کی شادی کی ضیافت کا دور ہے۔ چھٹا، یہ دنیا کی تباہی اور بربادی کا دور ہے۔ ساتواں، یہ 1000 سالہ بادشاہت، نئے آسمان اور نئے زمین کا دور ہے جس میں خداوند اور اس کے مقدسین بادشاہی کریں گے۔ یہ ہے خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار۔ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان ادوار کو واضح طور پر جان سکیں گے۔ وہ ان میں سے ہیں جو اپنے ایمان کے آخری وقتوں میں زندہ رہنے کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ میں آپ کے لیے امید اور دعا کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان خدا کے مقرر کردہ ادوار کے لیے سچا ایمان ملے۔ آمین۔